بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير الرحيم. آج دو مطلب خارج میں عرض کریں. واجب عین میں اور واجب کفائی میں دقت سے فرق کو عرض کرنا. واجب کفائی میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک شخص انجام دے دے تو وہ سب افراد سے یہ ثابت ہو جایا کرتا. واجب عین جو ہر ایک آدمی کو انجام دینا بنفس نفیس جو ہے ہر آدمی کو انجام دے. لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ واجب کفائی میں پروردگار کو اصل میں کام مطلوب ہوتا ہے. کام کون انجام دینے والا وہ مطلوب نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ پروردگار کو کام چاہیے. کام کون انجام دیتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. اور چونکہ کام چاہیے اس لیے کسی ایک نے بھی انجام دے دیا باقی لوگوں سے ثابت ہو جائے گا. اصل مطلوب خداوند نے متعلق ہے کام چاہیے. جیسے نماز میت ہونا چاہیے, اپنے میت ہونا چاہیے. کوئی بھی انجام دینے کافی باقی لوگوں سے طاقت ہو جائے. اپنے میت کام خدا کو چاہیے, نماز میت کام خدا کو چاہیے. وہ ہر ایک انجام دے کوئی ضروری نہیں, کام مطلوب ہے. کوئی بھی انجام دے باقی لوگوں سے طاقت ہو جائے. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پروردگار کو کام مطلوب نہیں ہے, خالی کام مطلوب نہیں ہے, بلکہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کو انجام دے. خالی کام نہیں دے گا پروردگار, بلکہ پروردگار چاہتا ہے کہ ہر بندہ اس کام کو انجام دے. خالی کام نہیں چاہیے. وہاں پر پروردگار ہر بندے پر واجب قرار ہے. وہ جو ہے واجب عین. واجب عین یعنی جو ہر فرد کو نماز صبح پڑھنا, ہر فرد کو نماز ظہر اثر پڑھنا, ہر فرد کو نماز مغرب و عشاء پڑھنا. وہاں پر صرف جو ہے نماز مغرب و عشاء کسی ایک لوگ پڑھے تو باقی سب سے ثابت ہو جائے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر فرد سے مطلوب ہے کہ یہ اس کام کو انجام دیا جائے. ہر فرد کو مد نظر رکھنا. یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ ہر ایک کی روح ترقی کرے پروردگار سے نسبت اختیار کرنے کے لیے, پروردگار سے اتصال برقرار کرنے کے نتیجے میں ہر فرد کی روح ترقی کرے. وہاں پر ہر ایک جو ہے وہ مطلوب ہے, ہر ایک پروردگار سے اتصال برقرار ہے. وہاں پر واجب عینی ہو جاتا ہے جہاں پر جو ہے کام ہر بندے سے چاہا ہے, بندہ خود مطلوب ہے. اور اس میں یہی بندہ ہر بندے سے اس لیے مطلوب ہے کہ ہر بندے کی روح ترقی کرے پروردگار سے اتصال برقرار کرنے کے, پروردگار سے قریب ہونے کے لیے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی قریب ہوتا رہے بس کوئی کبھی, بلکہ ہر آدمی ترقی کرے روحی جائے. مطلب دوستوں یہ کہ جو آج کی گفتگو میں آئے گا کہ تیمم اس وقت کرنا ہے کہ جب انسان کو پانی تک رسائی حاصل نہ ہو. انسان کی رسائی پانی تک حاصل نہ ہو. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جب انسان کو پانی تک رسائی حاصل نہ ہونے کی کئی اسباب ہیں. سبب یہ کہ انسان کو خوف ہو کہ اگر وہ پانی لینے کے لیے جائے گا تو اس کی جان, اس کے اعضاء یا اس کی عزت یا اس کے مال پر خطرہ ہو. مال پر خطرہ ہو کہ مال چلا جائے گا یا جان چلی جائے گی یا عزت چلی جائے گی, تب جا کر کے پانی جو ہے اس کو کہا جائے کہ پانی تک اس کی رسائی نہیں ہے. یہ خطرہ جان مال عزت آبرو کا. اس میں بحث اور بحث یہ کہ انسان پانی لینے کے لیے جائے اور اس کا مال خطرے میں ہو, تب
ہی کہا جائے گا کہ پانی تک اس کی رسائی نہیں. تو مال خطرے میں ہو تو پانی لینے نہیں جائے گا بلکہ تیمم کرے گا. مال خطرے میں. لیکن دوسری طرف سے کہا ہے کہ مال کو خرچ کر کے پانی خرید کر کے وضو کرے اور تیمم انجام نہ دے. پانی کو خرید کر کے تیمم انجام نہ دے بلکہ وضو کرے. تو مال تو دونوں میں جا رہا ہے, خریدنے بھی مال جا رہا ہے, اور اگر وہ ڈھونڈنے جاتا ہے پیچھے سے چوری کر جاتا ہے اس میں بھی مال جاتا ہے. چاہے برعکس مسئلہ ہو کہ اگر ایک گلاس پانی کا خریدتا ہے 1000 روپے میں وہ بیچتا ہے مثلا, اور اگر وہ ڈھونڈنے نکلتا ہے ڈھونڈنے کی صورت میں چور جو چوری کر دیتا 500 روپے, تو پھر بھی 500 روپے بچانے کی خاطر پانی ڈھونڈنے نہیں نکلے گا چور سے بچانے کی, لیکن 1000 روپے دے کر بھی پانی خرید کر کے جو ہے وضو کرے گا. یہ کس طرح کا مطلب ہے؟ مسئلہ جو ہے مال کا بچانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو 1000 روپے بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے خریداری کے لیے. مال کو بچانے کا مسئلہ ہے تو 1000 روپے خرچ کرنے کی ضرورت بھی ہے. شریف نے کہا کہ 1000 روپے خرچ کر کے بھی پانی خرید کر کے جو ہے تیمم نہیں کرنا, وضو کرنا ہے. دوسری طرف اگر 500 روپے بھی جو ہے چوری ہو رہے ہیں تو نہیں, پھر وہ چوری ہو رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ 500 روپے بچانے کی خاطر تیمم کرنا. یہ کہتا ہے یہ غریب مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, شاید اس کا فلسفہ جو بعض لوگوں نے بیان کیا ہے وہ یہ ہو کہ 500 روپے بچانے میں تیمم کرنا ہے اور 1000 روپے خرچ کرنا ہے, اور 1000 روپے خرچ کر کے پانی خرید کر کے وضو کرنا ہے, اور 1000 روپے جو بچانے نہیں. لیکن اس کا فلسفہ شاید یہ ہو کہ انسان 1000 روپے خرچ کرے گا پانی خریدنے پر, کیونکہ اس 1000 روپے کے بدلے میں خدا اس کو 1000 روپے کے عوض ثواب دے گا, اور ثواب ایک اجر دائمی ہے, نعمت دائمی ہے. جبکہ اس کے مقابل میں 500 روپے چوری کر کے لے جاتا ہے تو ایسی صورت میں حکومت اسلامی آئے اور چور کو پکڑ کر کے ہمارے 500 روپے واپس دلوا دیتی ہے, تو وہاں پر ہمیں 500 روپے گئے تھے وہ 500 روپے پھر واپس مل جائیں گے, اور وہاں پر ثواب دائمی نہیں ہے بلکہ وہاں پر 500 کے بدلے میں 500 ملیں گے, اور 500 کے بدلے میں 500 ملے. نعمت منقطع اور عدم دائمی ہے. دائمی نعمت نہیں ملی, 500 بدلے 500 ملیں گے, اور 1000 کے بدلے میں دائمی نعمت ملنے والی ثواب. لیکن 500 کے مقابلے کے اندر جو چھوڑ کے پیسے واپس ملیں گے وہ منقطع نعمت ملنے والی, یعنی 500 کے بدلے 500 یہ فائدہ نہیں ہوا, 500 کے بدلے ثواب نہیں ملا. لیکن بعض لوگوں نے یہ فلسفہ تراشا ہے, کہتے یہ فلسفہ جو ہے فائدہ مند ہے, کیونکہ اس فلسفے کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ 500 روپے جو چوری کر کے لے گیا اس کے بدلے میں بھی انسان پانی تلاش کرنے جائے اور 500 روپے کی چوری ہو جائے تو عبادت کی خاطر انسان کا مال ضائع ہو جائے تو اس پر بھی اس کو ثواب دائمی ملنا چاہیے, بلکہ وہاں پر 2 چیزیں ملیں گے, ثواب دائمی بھی ملے گا اور 500 روپے بھی جو اس کو واپس ملیں گے.
اگر حکومت اسلامی آ کے دلا بھی دے تو 500 روپے بھی مل جائیں گے، اور جو اپنے عبادت کی خاطر جو 500 روپے کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے ثواب دائمی بھی ملے گا، اور اس کو جو ہے وہ پھر 500 روپے بھی واپس مل جائیں گے۔ وہ فلسفہ جو ڈھالا گیا ہے وہ فلسفہ جو ہے کام کرے گا۔ اس لیے یہ جو علت تراشی گئی ہے کہ خرید کر کے پانی 1000 روپے میں بھی خریدنا ہے اور 500 روپے کو چور سے بچانا ہے، اس کی علت جو بیان کی گئی کہ 1000 روپے خرید کر کے پانی لے کر آئے، اس میں ثواب دائمی ہے، اور 500 روپے میں 500 روپے کے واپس مل جائیں گے، چور سے بھی ثواب دائمی نہیں ملتا ہے، اور دائمی بہتر ہوا کرتا ہے عدم دائمی کی نسبت۔ یہ خداوند متعال نے کہا کہ پانی خریدو چاہے 1000 روپے میں خریدنا پڑے، اور 500 روپے کو بچاؤ چاہے 500 روپے جو ہے وہ 1000 کی نسبت سے کم لیے پھر بھی 500 1000 کی مثال پیش کی ہے، مطلب 500 1000 کی عدد معین نہیں ہے، 1000 کی مثال پیش کی زیادتی کو بیان کر، 500 کی مثال پیش کی کمی کو بیان کرنا، مطلب کوئی بھی مثال آپ لے کر رہا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر یہ فلسفہ جو ہے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ 500 روپے چھوڑ کر کے بھی انسان پانی لینے کو ڈھونڈنے کو جاتا ہے، 500 روپے چوری ہو جاتے ہیں، تو عبادت کی خاطر انسان اپنے 500 روپے جو ہے گما جائے تو وہ ثواب پھر بھی اس کو ملے گا، ثواب پھر بھی ملے گا، بلکہ ثواب کے علاوہ 500 روپے بھی ممکن ہے کہ بعد میں اس کو حکومت اسلامی چور کو پکڑ کے دلوا دے، اب دونوں چیزیں نہیں کریں گے۔ اب یہ اس لیے جو علت تراشی کی وہ علت کام کی ہے، تو پھر آخر کیا چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں 1000 روپے کا پانی خریدنا اور 500 روپے چور سے بچانا، اس کی آخری وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ لیکن اس کی وجہ نس روایت حدیث نس میں آ کر کے یہ فرق پیدا کر دیا ہے، اس لیے ہم بھی فرق کو لے کر آئے کہ 1000 روپے بھی انسان کی قدرت میں ہوں اور اس کے اوپر کوئی حرج لازم نہ آتا ہو تو 1000 روپے میں پانی خریدنا ہے، جبکہ 500 روپے جو ہے اس میں کوئی حرج لازم نہیں آتا، پھر بھی جو 500 روپے اپنے بچانے چور سے 500 روپے بچانا مال محترم بچانا۔ اب اس بنیاد کے اوپر یہ جو علت تراشی گئی ہے وہ علت کو قبول نہیں کریں گے کہ فرق اصل میں خریدنا زیادہ پیسے دے کر کے بھی اور چور سے بچانا کم کر کے بھی، ان دونوں کی علت اور ان دونوں کا فرق جو ہے اصل میں نقل اور روایت، اور نقل اور روایت کے مطابق ہم بھی عمل کریں گے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پیسے زیادہ دے کر کے بھی خریدیں گے، پیسے کم ہوں گے پھر بھی جو ہے چور سے بچائیں گے۔ آخری مطلب عرض کریں گے، اتنی سردی ہو کہ جس سردی میں پانی سے وضو کرنا مشقت شدیدہ کا سبب بن جائے، مشقت کا سبب بن جائے۔ یہ مشقت کا معیار کیا ہے؟ ذکر نہیں کیا کرتے ہیں، مشقت کس کو کہتے ہیں؟ مشقت شدید ہے، مشقت کس کو کہتے ہیں؟ مشقت کا معیار اور کہے کہ یہاں پر مشقت ہو رہی اور کہے کہ یہاں پر مشقت نہیں ہو سکتی، اور معیار آئیے مثال دیکھیں۔ مثلا اتنی سخت سردی ہے جیسے دہلی سے بلوچستان میں، ایسی سردی ہوتی ہے کہ غسل جنابت اگر کسی کو انجام دینا ہو تو سنا ایسا ہے کہ جو ہے وہ برف کو توڑ کر کے پانی کے اندر جانا ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنی جگہ دیکھ کر جانا چاہیے، برف کو توڑ کر کے وہاں کے اپنے علاقے کے لوگ ممکن ہے کہ چلے جائیں، ان کے لیے کہ مشقت شدیدہ نہ ہو، وہاں کے عرف کے علاقے مشقت نہ ہو، لیکن کوئی کراچی کا بندہ وہاں پہنچے اور اس کے لیے سردی کے اندر غسل جنابت انجام دینا پڑے تو بہت اندر جائے گا، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔
اور اگر باہر بھی آ جائے تو اس کے لیے مشقت شدیدہ ہو جائے گی. یہ اور بھی مسئلہ ہے. اور جو ہے جس کے لیے مشقت ہے، ممکن ہے بعض کے لیے مشقت تو بعض کے لیے نہ ہو. ممکن ہے کہ بعض علاقوں میں مشقت ہے، بعض علاقوں میں مشقت نہ ہو. یعنی مشقت کا معیار ایک جملے میں اس جملے کو یاد رکھیں کہ جب اس کام کو دیکھے تو تعجب کرنے لگے، یہ مشقت ہے. کراچی کا کوئی بندہ اندر جائے گا تو لوگ تعجب کریں گے یہ کیا ہے، واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا پتہ نہیں ہے. لیکن ہم لوگ جائیں گے تو لوگ تعجب نہیں کریں گے، تو وہ آتی مسئلہ ہے. اور تعجب کرنے لگے کہ یہ کام کیسے کیا اس کے لیے تو اس کے بعد کی بات تو نہیں کریں. یہ معیار ہے مشقت کا کہ تعجب کرنے لگے یہ کیسے ہو گیا. یہ اس کا معیار بھی آپ کے سامنے پیش کیا. تینوں مطلب ہے، تینوں مطلب جو ہے اس کے راز مطلب کو آپ کے سامنے پیش کیا. عبارت میں جو ہے وہ اتنا مطلب جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. اصل جو ہے کہ دستخط اور راز کی چیزیں آپ کو بارے میں پیش کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والله خير. وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف بصوت عال إلا مع التحية. اور مستحب ہے کہ ولی اس مرنے والے کو تلقین پڑھائے، او من یأمرہ، یا وہ شخص کہ جس کو ولی امر کرتا ہے کہ آپ تلقین پڑھائیں، جیسے علماء حضرات کو کہا جاتا ہے کہ آپ تلقین پڑھائیں مثلا. او من، یا وہ عالم کہ یأمرہ، ولی جس عالم کو امر کرتا ہے کہ آپ تلقین پڑھائیں. بعد الانصراف، لوگوں کے چلے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مردے کو تلقین پڑھائیں. بصوت عال، بڑی آواز کے ذریعے، بڑی آواز سے تلقین پڑھانا. الا مع التقیۃ، مگر یہ کہ تقیہ کا مورد ہو کہ جہاں پر جو ہے علماء اہل سنت یا سنیوں کی آبادیوں جو سخت قسم کے سنی ہوں وہ تلقین پڑھانے سے سمجھ جائے کہ یہ جو شیعہ بن رہا ہے اور کی جان مال عزت کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ عالی اور بڑی آواز سے تلقین نہیں پڑھے گا، آہستہ سے پڑھائے گا، یا کسی کو پتہ نہیں چلے اس طرح پڑھائے گا. ويتخير الملقن في الاستقبال والاستدبار كعدم ورود معينا. اور تلقین پڑھانے والے کو اختیار ہے کہ روبہ قبلہ کھڑا رہے یا پشت بہ قبلہ کھڑا رہے یا کسی بھی طرف کھڑا رہے، لیکن روایات میں کوئی جہت اور کوئی سمت معین نہیں کی گئی تلقین پڑھانے والے کی. ويتخير الملقن، تلقین پڑھانے والے کو اختیار ہے پھر استقبال ہے مستقبل قبلہ ہونے میں، والاستدبار ہے مستدبر قبلہ میں، پشت بہ قبلہ ہونے میں. عدم ورود معین، کیونکہ معین کرنے والی کوئی روایت وارد نہیں، معین کرنے والی حدیث کوئی وارد نہیں. ويستحب التعزیۃ، اور مستحب ہے کہ کسی مرنے والے کے گھر والوں کو تسلیت کہنا، ان کو جو ہے وہ صبر کی تلقین کرنا، ان کو جو ہے وہ صبر کے الفاظ جو ہے اس سے ان کے دل کو آرام پہنچانا، یہ مستحب ہے. تعزیت کرنا نہیں سمجھنا، تعزیت کرنے جانا، تعزیت کرنا نہیں ہوتا. وہ یستحب تعزیت ہو، کسی کو تعزیت کرنے جانا نہیں ہوتا، اور ان کے گھر والوں کو کہ جو مصیبت کے عالم ہیں صبر کی تلقین کرنا پڑتا ہے. صبر کی تلقین یا اہل مصیبت ہے، اہل مصیبت ہے جن کے گھر پر مصیبت آئی مرنے کے نتیجے میں، اس گھر میں مردہ میت ہو گئے، اس کے نتیجے اہل مصیبت ہو گئے، ان کو جو ہے ان کے گھر والوں کو تعزیت پیش کرنا ہوتا ہے. وہی تعزیت تفصیلۃ من الاعضاء، تفصیلۃ کے مطابق اور تفصیل کا مطلب من الاعضاء، اعضاء سے نکلا تعزیت. اور تعزیت کہتے کس کو کہتے ہیں؟ وہ صبر. اور یہ اعضاء جو ہے وہ صبر کا نام، صبر کی تلقین کرنا. صبر اعضاء کا مطلب صبر، اور تعزیت صبر کی تلقین. اعضاء کا مطلب صبر اور تعزیت صبر کی تلقین کرنا، صبر کے بارے میں اس کو بتانا ہے. اور انہیں تعزیت میں سے بعض الفاظ میں نے تبعید ہے، تعزیت میں سے بعض یہ الفاظ احسن اللہ عزاکا، یہ احسن اللہ عزاکا
سب مل کر کے مبتدا مؤخر ہے. میرا وہ خبر مقدم احسن اللہ عزا کا مبتدا مؤخر بطور حکایت پائے گا. اور احسن اللہ عزا کا مطلب یہ ہے احسن اللہ عزا کا اللہ آپ کے صبر کو اچھا گردانے یعنی آپ کو بہترین صبر عطا کرے. احسن اللہ عزا کا یعنی آپ عزا کے صبر آپ کے صبر کو اچھا گردانے میں آپ کو بہترین صبر خدا عطا کرے. احسن اللہ عزا کا اللہ آپ کے عزا کو اور آپ کے صبر کو بہترین قرار دے. عزا کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا و سلوہ کا یعنی آپ کے صبر کو اور آپ کی خورسندی کو. سلوہ کا ہے خورسندی کہتے ہیں بے غمی یعنی آپ کے غم نہ ہونے. بے غمی نے غم نہ ہونے آپ کے غم نہ ہونے کو آپ کی خورسندی کو اور آپ کے صبر کو خداوند متعال بہترین قرار دے. سلوہ کا مطلب خورسندی کا مطلب ہے بے غمی یعنی غم نہ ہونا. آپ کے غم نہ ہونے کو خداوند متعال بہترین قرار. آپ کے صبر کو خداوند متعال بہترین یعنی خداوند متعال آپ کو بہترین صبر عطا کرے. صبر کا سلوہ کا آپ کے صبر اور آپ کی بے غمی کو بہترین قرار دے. یمد و یقصر دونوں مجهول پر. عزا جو ہے وہ الف ممدودہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور الف مقصورہ کے ساتھ بھی پڑھا. الف ممدودہ کا مطلب یہ کہ الف کے بعد ایک حمزہ کو لایا ہے تو الف ممدودہ. الف کے بعد حمزہ نہ لایا ہے تو الف مقصورہ. عزا عطا پڑھے یا عزا کا پڑھے دونوں سے. احسن اللہ عزا عطا پڑھے یا احسن اللہ عزا کا پڑھے. یمد یعنی اس عزا کا کو الف ممدودہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور یقصر اور عزا کا کے الف کو الف مقصورہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. والمراد بها الحمد على الصبر والتسلیۃ علی المصابر. تعزیت سے مراد کیا ہے؟ تعزیت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو وادار و ابھارنا صبر کرنے کا کسی کو تسلی دینا اس کا مطلب ہے تعزیت کرنا. والمراد بها تعزیت سے مراد کیا؟ الحمد ابھارنا علی الصبر صبر کے اوپر ابھارنا صبر کے اوپر تشویق کرنا صبر کے اوپر وادار کرنا. حمل کا مطلب ابھارنا اور تسلیت اور تسلی دینا عن المصاب مصیبت سے. وہ چیز سے مصیبت آئی ہے مصاب یعنی جس کے اوپر مصیبت آئی ہے. مصاب وہ شخص کی جس کے اوپر مصیبت آئی ہے اس سے تسلی دینا. تسلی دینے کا طریقہ کیا ہے اور صبر کی تلقین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ جو بتائیں کہ اسناد الامر الی حکمت اللہ تعالی. کہا جائے کہ خدا کی مصلحت اسی میں تھی کہ خداوند متعال ان کو اس وقت موت عطا کرے. خدا کی مصلحت جس میں اور ہمیں راضی رہنا چاہیے مثلا ایسی خدا کی مصلحت کی طرف نسبت ہے کہ اسناد الامر الی حکمت اللہ تعالی کہ ہم اس موت کے کام کو نسبت دیں. امر نے کام موت کے کام کو نسبت دیں گا الی حکمت اللہ تعالی اللہ کی حکمت کی طرف کہ اللہ کی حکمت مصلحت اسی میں تھی اور ہمیں حکمت پروردگار سے راضی ہونا چاہیے. وعدل ہی اور خدا عادل ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. کسی جو ظلم نہیں کرتا خدا کی عدالت کے مسئلے میں ہمیں جو ہے مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح تذکیر ہی اور اس مصیبت زدہ شخص جس کا نام مصاب ہے اس کو یاد دہانی کرانا. صابرین کو خداوند متعال نے جو وعدہ خوب دیا ہے اس کا وعدہ ہے یاد دلانا. تذکیر اور مصاب شخص کو یاد دہانی کرنا دینا ان نعمتوں کا کہ وعد اللہ الصابرین اللہ تعالیٰ نے صابر حضرات کے لیے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے اس کا جو ہے اس نے صابرین کے لیے اجر صابرین کے اجر کی یاد دہانی کرنا. وما فعله الاکابر من المصابین اور بزرگان دین نے مصیبت برداشت کرتے وقت کس طریقے سے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہے ان کی یاد دہانی کرانا کہ وہ ہماری میت کی تو کوئی بات نہیں. دیکھیں امام حسین علیہ السلام پر کتنے غم پڑے مثلا وہ عاشورہ میں کیا مصیبتیں پڑے ہمارے تو جو آبادی نہیں وہ اس کی طرف چل
وما فعله الاکابر، اور وہ چیز جس کو بزرگان دین نے انجام دیا ہے، من المصابین، ان لوگوں میں سے جن کے اوپر مصیبتیں پڑی تھے، امام حسین علیہ السلام روزہ عاشورہ، ان کی مصیبتوں کو یاد دلوانا، تو ان کے مقابلے میں ہمارے سے کوئی مصیبت ہی نہیں بتایا، اس طریقے سے ان کو تسلی دینا، صبر کے اوپر تشویق کرنا۔ فمن افضا مصابا، بس جو کوئی شخص تعزیت کرے مصیبت زدہ شخص کو، فلہو مثل اجرہ، بس وہ تعزیت کرنے والے کو مصاب شخص کے اجر کے برابر اجر دیا جائے۔ اور وہ مصیبت زدہ شخص کا اجر کم نہیں ہے، اس کے گھر میں میت ہوئے، بہت بڑا جو ہے مصیبت کا وقت ہے اس کے لیے، اس کے اوپر اس مصیبت کے بہت بڑا اجر ملتا ہے، لیکن اس اجر کے معنی اس کا بھی اجر ہے کہ جو اس کو تعزیت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ہمیں افضا مصابت، بس وہ شخص کی تعزیت کرتا ہے مصیبت زدہ شخص کو، فلہو مثل اجرہ، بس تعزیت کرنے والے کے لیے مثل اجر مصاب، مصاب کے اجر کی مانند۔ ومن افضا ثقلا، اور جس نے اس عورت کی تعزیت کی جس کا جوان بیٹا مر جایا کرتا ہے، ثقلا ہے جوان بیٹا جس عورت کا مر جائے، جس نے جوان بیٹا مر جانے والی عورت کی تعزیت کی، کوسیا بردن فی الجنت، اس کو بوجھ اور اس کو ایک جنت کا لباس پہنایا جائے گا، کوسیا بردن فی الجنت، اس کو لباس پہنایا جائے گا، برد پہنایا جائے گا، بولتے یمانی اس طریقے سے بول کر لباس پہنایا جائے گا، پھر جنت جنت۔ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ، کہتے ہیں کہ یہ تعزیت ہم شیعوں کے نزدیک دفن سے پہلے بھی شرعاً جائز ہے، دفن کے بعد بھی شرعاً جائز ہے، لیکن دفن سے پہلے تو شیعہ سنی تمام علماء کے نزدیک تعزیت جائز ہے، دفن کے بعد شیعہ علماء کے نزدیک جائز ہے، لیکن تعزیت 3 دن تک مستحب ہے، 3 دن کے بعد تعزیت نہ کی جائے، کیونکہ اس مصیبت زدہ شخص کا غم دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے، اس کا غم بڑی مشکل سے ختم ہوا ہوتا ہے، ہم دوبارہ اس کو یاد دلاتے ہیں، تو 3 دن تک جو مستحب ہے اس کے بعد مستحب ہونا مشکل ہے، کہتے ہیں وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ، البتہ یہاں نہیں لکھا 3 دن کا تذکرہ، مراجع ہوتا ہے اس کو بتاؤ نہیں، یہ مشروعۃ، اور یہ تعزیت شرعی طور پر جائز ہے، قبل الدفن، دفن میت سے پہلے، اجماعاً یعنی شیعہ سنی علماء کا اجماع ہے، وبعدہ، اور دفن کے بعد تعزیت جائز ہے، عندنا ہم شیعہ علماء کے نزدیک، وکل احکامہ ای احکام المیت من فروض الکفایہ، اور تعزیت کرتے ہیں، تعزیت تو کرتے ہیں تسلی دیتے ہیں، وکل احکامہ ای احکام المیت من فروض الکفایہ، اور تمام احکام میت فرض کفائی ہے نا، واجب کفائی میں، واجب کفائی میں، اور واجب کفائی کی حقیقت آپ کے سامنے خارج نہ ہے کہ جہاں پر کام مطلوب ہوتا ہے فرض مطلوب ہی ہے، وکل احکام ہے احکام المیت، تمام احکام میت فروض الکفایہ ہے، واجب فروض ہے، واجب کفائی میں، ان کانت واجبۃ، اگر احکام میت واجب ہو تو پھر واجب کفائی ہوگا، اور احکام میت مستحب ہو تو پھر واجب کفائی نہیں رہے گا، پہلے تو مستحب ہے، امکان واجب تک اگر جو احکام میت واجب ہو، جیسے جو ہے بعض بچوں کے اوپر نماز پڑھنا، 5 مہینے کے بچے کو مثلا جو ہے وہ غسل دینا واجب نہیں ہے، نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں یہاں پر واجب نہیں ہے، وہاں پر مستحب ہے، جہاں پر واجب ہو وہ واجب کفائی بن جائے گا، احکام میت واجب کفائی ہے اگر وہ واجب ہو، اگر واجب نہ مستحب ہو تو واجب کفائی نہیں ہے، انکانت واجبۃ، اگر وہ احکام میت واجب ہو تو واجب کفائی ہے، مستحب کفائی ہے، جو انجام دے گا پہلے اس کے لیے مستحب ہے، جو انجام نہیں دے گا اس کے لیے مستحب نہیں رہے گا، مستحب کفائی نہیں، اور ند کفائی میں سے انکانت واجبۃ، اگر احکام میت مستحب ہو تو ند کفائی ہے، اگر واجب ہو تو واجب کفائی، ومعنی الفرض الکفائی، واجب کفائی کا معنی کیا ہے؟ وہی کہ پروردگار نے ہر انسان کو خطاب کیا ہے کہ اس کام کو انجام دے، لیکن کام مطلوب ہے چاہے کسی بھی فرض سے وجود میں آ جائے، یہ واجب کفائی کی تعریف ہے۔ تو معنی فرض کفائی، فرض کفائی کا معنی کیا ہے؟
مخاطبۃ الکل، کل انسانوں کو خطاب کیا بہی اس کام کو انجام دینے کے لیے جیسے پسند کرنا، ابتدائی طور پر تمام لوگوں کو خطاب کیا علی وجہ یقتضی وقوعہ من ایہم کانا، اس طریقے سے ابتداءً تمام مخاطبین کو خطاب کیے گئے، تمام انسانوں کو خطاب کیے گئے، یقتضی یہ خطاب تقاضا کرتا ہے، وقوعہ یہ فعل کفائی واقع ہو جائے، من ایہم کانا انسانوں میں سے کسی ایک سے بھی واقع ہو جائے تو کافی، وہ سکوتہ اور وہ فعل کفائی ساقط ہو جاتا ہے، بقیام من فیہ الکفایت انجام دینے کے نتیجے میں اس شخص سے کہ جس کے اندر کفایت ہوا کرتی ہے، بس وہ شخص کہ جو بچہ ہو یا مجنون ہو اگر وہ نماز میت کو انجام دیتا ہے تو وہ کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ بچے کی نماز واجب کفایت کو ثابت نہیں کرتی، مجنون کی نماز جو ہے واجب کفایت کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ ایسے شخص سے جس سے کفایت ہوا کرتی ہے، جس کی نماز بالکل صحیح بھی ہے، تو ایسے شخص سے واجب کفائی جو ثابت ہو جائے گا تمام انسانوں کو، سکوتہ وقوعہ پر سکوتہ کہ وہ واجب کفائی ثابت ہو جائے گا، قیام من یعنی بالغ و عاقل وغیرہ جس انجام دے کہ فیہ الکفایت، جس بالغ و عاقل کے اندر کفایت ہوا کرتی نماز پڑھنے سے، اس سے اگر کوئی فعل انجام پائے تو واجب کفائی ثابت ہو جائے گا، اور متى تلبس به من يمكنه القيام به، اگر کوئی ایک شخص نماز میت میں مشغول ہو گیا کہ جس سے نماز میت کا قائم ہونا ممکن بھی ہے، وہ مشغول ہے تو ساقط ہو جائے گا باقی انسانوں سے، لیکن یہ سقوط معلق ہے، سقوط معلق جب تک یہ نماز میت کو پورا نہ کر لے، اگر پورا کر لیا تو سب ساتھ، اگر پورا نہیں کے درمیان میں چھوڑ دیا تو پھر سب کے اوپر دوبارہ آ جائے، فمتى تلبس به، بس جب بھی کوئی شخص مشغول ہو جائے یہی اس واجب کفائی والے کام میں، تلبس به مشغول ہو جائے، اور من فاعل تلبس، وہ شخص مشغول ہو جائے کہ جو ممکن ہو القیام، جس شخص کے لیے ممکن ہے قائم کرنا بھی اس واجب کفائی کو، سقط من غیرہ وہ واجب کفائی ساقط ہوگا، غیر من تلبسا، غیر من تلبسا سے جو مشغول ہوا اس کے غیر سے جو ساقط ہو جائے گا، سکوتاً مراعاً ایسا ساقط ہوگا جو معلق ہے، معلق ہے اگر اسے پوری نماز پڑھ لی تو ٹھیک، نہیں پڑھی تو سب کے اوپر دوبارہ آ جائے، ایسا سکوت ہوگا، سکوتاً مراعاً ایسا واجب کفائی ثابت ہوگا جو معلق ہے، اکمالہ کے واجب کفائی کو مکمل کرنے پر معلق، ومتى لم يتفق ذلك، اور جب یہ وجود میں نہ، یعنی مکمل کرنا وجود میں نہ، یا واجب کفائی میں مشغول ہونا وجود میں نہ آئے، نہ مشغول ہونا نہ مکمل کرنا کوئی وجود میں نہ آئے، تو اصم الجمیع اور تاخیر عنہ، تو تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام مکلفین گناہ گار ہیں، تاخیر عنہ تاخیر کرنا واجب کفائی والے کام سے، جتنی تاخیر کریں گے آن بآن گناہ گار ہو جائے، پھر تاخیر عنہ تاخیر کرنا اس واجب کفائی والے کام سے تاخیر کرنے میں گناہ گار ہو جائے گے، سب کے سب لوگ، سب کے سب مکلفین، پھر تاخر عنہ جو تاخر کرے عنہ اس واجب کفائی والے کام سے، اس کے اندر تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہیں، سواء فی ذلک الولی وغیرہ، چاہے اس تاخیر کرنے میں ولی ہو چاہے غیر ولی ہو، سب کے سب گناہ گار ہونے میں شامل، ممن علم بموتہ من المکلفین القادرین علیہ، ولی چاہے غیر ولی، ممن ان افراد میں سے کہ علم بموتہ جن کو پتہ چل گئے اس میت کی موت ہو جانے کا، اس کے باوجود وہ نماز میت، اپنی میت کفن میت انجام نہیں دیتے، من المکلفین، من بیان سے من کے من کے جو مکلفین حضرات رہتے ہیں ان کو پتہ چل گیا موت کا، پھر بھی وہ دفن کفن اور تجہیز جنازہ کا کام انجام نہیں دیتے ہیں، القادرین علیہ جو قدرت بھی رکھتے ہیں اس واجب کفائی والے کام کے اوپر، پھر بھی واجب کفائی والے کام کو انجام نہیں دیتے، تو چاہے ولی ہو چاہے غیر ولی، جن کو بھی پتہ چل گیا اور تاخیر کر رہے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ الفصل الثالث التیمم، تیسری فصل تیمم کے اندر، اور شرط ہو عدم الماء، تیمم کی شرط یہ پانی موجود نہ ہو، کہ لا یوجد مع طلبہ علی الوجہ المعتبر، کہ
پانی نہ پایا جائے، طلب ہی ان کے پانی کو طلب کیا جائے نا، ڈھونڈا جائے، طلب کیا جائے نا، ڈھونڈا جائے، پانی کو طلب کیا جانے کے بعد، ڈھونڈا جانے کے باوجود پانی نہ ملے، ڈھونڈنے کا بھی طریقہ علی الوجہ المعتبر ہے، اس طریقے پر جو معتبر ہے۔ ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ عام سپاٹ زمین میں 2 تیر پھینکنے کے برابر چاروں طرف ڈھونڈنا ہے، اور اونچی نیچی زمین کے اندر 1 تیر پھینکنے کے برابر جو چاروں طرف پانی ڈھونڈنا۔ اس طریقے سے پورا جو ہے ڈھونڈنے کے بعد پانی نہ ملے تو پھر جو ہے تیمم کا۔ یہ مقدار کتنا ہوتا ہے؟ کیسے پتہ 1 تیر پھینکنا پھینکنا تو عام طور پر نہیں ہوتا نا، اس کا مقدار جو ہے کم سے کم وہ عام طور پر تیر پھینکا جائے تو کتنا ہوتا ہے تقریباً کتنا جو ہے اندازہ یہ نہیں چلے گا وہاں؟ ہاں اندازہ کرنا ہے، اور اندازہ جو ہے اس میں وہ عام آدمی عام تیر پھینکے تو کتنا دور جائے، اتنا اندازہ سے جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وجہ معتبر ابھی اس کی تشریح نہیں ہے، تشریح آ جائے گی، وجہ معتبر کی تشریح ابھی آ جائے گی۔ وہ عدم الوصلۃ الیہ، دوسری شرط یہ ہے کہ انسان پانی تک پہنچ نہ سکتا ہو، کو نہیں موجود ہے، کہ پانی موجود ہے لیکن پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں پہنچ نہیں سکتا؟ اما للعجز عن الحرکت، کیونکہ وہ عاجز حرکت کرنے سے، المحتاج الیہا، جس حرکت کی طرف انسان محتاج ہوا کرتا ہے پھر تحصیل ہی پانی کو حاصل کرنے میں، اس حرکت سے عاجز ہے۔ کیوں عاجز ہے؟ کیبر ہے، کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہے، او مرض ہے یا مریض ہے، او ضعف قوت ہے یا قوت ضعیف ہے، جس کے نتیجے کے اندر وہ حرکت نہیں کر سکتا۔ ولم یجد معاونا ولو باجرۃ مقدورۃ، اور کوئی کمک کرنے والا بھی نہیں پاتا ہے، ولو باجرۃ مقدورۃ، اگر سے کہ کچھ پیسے دے کر بھی کمک کرنے والا ہو، ایسی اجرت جو مقدورۃ جو اس کی قدرت میں ہو، ایسی اجرت دے کر کوئی کمک کرنے والا نہیں ملتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ پانی موجود ہونے کے باوجود وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اور نزدیک وقت ہے، جب پانی موجود ہے لیکن وقت تنگ ہے کہ جس کے نتیجے میں پانی کو لینے جائے گا تو نماز قضا ہو جانے کا خطرہ ہے، 1 رکعت بھی نہیں ملے گی، ایسا خطرہ ہے۔ تو ایسا پانی لینے جانے کی قدرت ہے، لا بھی سکتا ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن نماز قضا ہو جائے، پھر بھی کہا جائے گا کہ پانی تک اس کی رسائی نہیں۔ اور نزدیک الوقت ہے، جب وقت کم ہے، بحیث لا یدرک منہ معہ بعد الطہارۃ رکعۃ، اس طریقے سے وہ درک نہیں کر سکتا، حاصل نہیں کر سکتا 1 رکعت کو بھی طہارت کے ساتھ، درک نہیں کر سکتا منہ اس وقت نماز میں سے، معہ پانی کے ساتھ، بعد الطہارۃ پانی کے ساتھ طہارت کرنے کے بعد نہیں حاصل کر سکتا ہے، 1 رکعت نماز بھی حاصل نہیں کر سکتا اگر پانی لینے جاتا ہے۔ او لکونہ فی بئر بعید القعر یتعذر الوصول الیہ، یا پانی ہے لیکن ایک کنویں میں، جس کا کنویں جو ہے اس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہے، جہاں تک پانی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ او لکونہ فی بئر، پانی کنویں کے اندر بعید القعر، جس کا پیندا اور جس کا جو ہے تلا اور جس کا تہ جو ہے وہ بہت نیچے ہے، دور ہے، یتعذر الوصول الیہ، جس میں پانی تک پہنچنا بہت یتعذر ممکن نہیں ہے، پانی تک پہنچنا بدون الآلۃ، کسی وسیلے کے بغیر جو ہے، کسی ڈول وغیرہ کے بغیر یا کسی رسی وغیرہ ڈالے بغیر جو ہے وہ اس تک پہنچنا ممکن نہیں، اور وہ عاجز عن تحصیلھا، اور یہ انسان یہ مکلف عاجز ہے اس آلت اور وسیلے کو حاصل کرنے سے، ولو بعوض، اگرچہ کہ عوض دے کر کے بھی وسیلے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور شق ثوب نفیس، نفیس کا مطلب محترم، ایک کپڑے نفیس و محترم کو پھاڑ کر کے بھی جو ہے وہ آلہ بنا نہیں سکتا ہے جس سے ڈول ڈال کر کے وہ پانی نکال سکے، اتنا پانی بھی نہیں ملتا ہے۔ اور شق ثوب نفیس، ایسا کپڑا پھاڑ کر کے کہ جو نفیس و محترم کپڑا ہے اس کو پھاڑ کر کے جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پانی نہیں نکال سکتا۔ اب اعارت میں کسی سے ادھار لے کر کے وہ آلہ اور پھر پانی نکالے، پھر وہ بھی ممکن نہیں ہو رہا، کوئی ادھار بھی نہیں ہے، کوئی کپڑا پھاڑ کے بھی نکال نہیں سکتا ہے، کوئی عوض سے بھی جو آلہ نہیں ملتا ہے، کوئی وسیلہ نہیں۔ اور کون موجود محل ہے، نتیجہ نا محترم کپڑا، محترم کپڑا ہوگا کہ جو ایسے بیکار کپڑا نہیں پھینک دینے والا، پہننے والا واپس کہیں بھی کپڑا نہیں، پھر بھی نفیس سے مطلب بہت زیادہ نفیس جو میوزیم وغیرہ میں رکھا جاتا ہے وہ مراد بھی نہیں ہے،
باقی جو کپڑا جو آپ لوگ پہننے کا کام ہوتا ہے، استعمال کا کام ہوتا ہے، وہ مراد ہے۔ او لکونه موجودا فی محل یخاف من السعی الیہ علی نفس او طرف او مال مختلف۔ یہاں پہ دقت کیجیے گا، مطلب دوم جو دقت والا تھا کہ 1000 روپے خریدنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں لیکن 500 روپے چور سے بچائیں، وہ والا مسئلہ ہے۔ اور لکونه موجودا فی محل، یا پانی موجود ہے ایسی جگہ میں کہ یخاف خوف پایا جاتا ہے من السعی الیہ، کہ کوشش کی جائے اس پانی کی طرف، خوف پایا جاتا ہے علی نفس یعنی جان کے اوپر، اور طرف یا اعضاء و جوارے کے اوپر، اور مال یا مال محترم کے اوپر، مال مومن محترم ہوا کرتا ہے اس کے اوپر خطرہ موجود ہے، اور وضع شرمگاہ عورت کے اوپر خطرہ ہے، اپنے گھر والوں کی شرمگاہ کے اوپر، اور اردن یا ناموس کے اوپر خطرہ ہے۔ شرمگاہ اور ناموس میں فرق ہے کہ ناموس عام میں از شرمگاہ عورت ہے، کیونکہ ناموس جو ہے وہ شرمگاہ عورت اور دوسری اور چیزوں کو بھی شامل ہے۔ مثلا اگر ہم پانی لینے جاتے ہیں، ہمارے بچے کے ساتھ کوئی جو ہے بدفعلی کر دیتا ہے، یہ بچے کے ساتھ بدفعلی کرنا یہ بھی جو کہ ناموس میں شامل ہے، لیکن بغض میں شامل ہے۔ بغض یہ فقط جو ہے عورت کی شرمگاہ سے تعلق ہے، عرض ناموس کلی یا ناموس سے تعلق ہے۔ اور ذہاب عقل، یا پانی لینے جاتے ہیں تو عقل جو زائل ہو جانے کا خطرہ ہے، اگرچہ کہ خوف کی وجہ سے عقل زائل ہو جائے، پھر بھی اگرچہ کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے لیکن خوف کی وجہ سے عقل زائل ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اور ذہاب عقل چلے جانے کا خطرہ ہے، بلو کہ مجرد جبن ہے، اگرچہ کہ صرف ڈرنے کی وجہ سے جو عقل چلی جاتی ہے، جبن یعنی خوف، ڈر، جبن یعنی ڈرپوک ہونا۔ ایک آدمی ڈرپوک ہے جس کو جانے سے خطرہ لگتا ہے، ڈرپوک ہونے کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے جو اس کی عقل چلی جاتی ہے، بلو کہ مجرد جبن، اگرچہ کہ صرف ڈرپوک ہونے کی وجہ سے اس کی عقل چلی جاتی ہے، پھر بھی اس کے لیے جانا واجب نہیں ہوتا۔ اور وجود ہی عوضاً، یا پانی موجود ہے عوض کے بدلے میں، کہ یعجز عن بذلہ، کہ یہ مکلف عاجز ہے اس عوض کو خرچ کرنے سے، لعدم نہ پائے جانے کی، سے کہ وہ عوض اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، عدم نہ پایا جانا، ناداری جس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس اصلا ہے ہی نہیں کہ جو وہ خرچ کرے، عدم کہتے ہیں کہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیسے خرچ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ عوض سے عاجز ہو گیا۔ او حاجت، کیا ہے اس کے پاس لیکن وہ خود محتاج ہے، ان قریب اس کو خود کو مال کی ضرورت پیش آئے گی، ورنہ تو اس کا اپنا سفر جو ہے وہ سفر کے اوپر مثلا نکلا ہوا ہے، سفر کے اندر جو ہے مصیبت پیش آ جائے گی۔ اور حاجت ہے، یا مال ہے لیکن خود یہ محتاج ہے اس مال کی طرف کہ اگر وہ پانی خریدنے وضو کے لیے لینے وہ پیسے خرچ کر دے تو اس کے سفر کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور حاجت ہے، یا خود کے محتاج اس پیسے کی طرف کہ ولو فی وقت مترقب ہے، اگرچہ کہ محتاج ہونا آئندہ آنے والے وقت کے اندر محتاج ہوگا، کیونکہ سفر میں آئندہ آنے والے وقت میں انسان محتاج ہوتا ہے پیسے کا مسئلہ ہے، یا محتاج ہے پیسے کی طرف ولو فی وقت مترقب ہے، یا اگرچہ کہ ایسے وقت میں کہ جو آئندہ آنے والا ترقب والا وقت ہے، آنے والا وقت ہے، اس کے اندر محتاج ہوگا، پھر بھی جو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھے۔ ولا فرق فی المال المخوف الذهاب والواجب بذله، یہ وہ والا مطلب ہے جو عرض کیا، فرق نہیں ہے اس مال میں کہ المخوف الذهاب، اس عبارت کو پڑھنے سے پہلے ہم عرض کریں کہ جب ہم نواں پڑھا کرتے تھے اسی جگہ پر ہمارا درس پہنچا تھا، یہ جو عبارت ہے اتفاق ہم درس پڑھ کر کے جب مدرسے آئے تو ایک صاحب تھے کہ جو بہت ادعا کرتے تھے کہ پڑھنے میں کیا رکھا ہے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، مجھے کوئی بھی کتاب لا کر کے دو، میں جو ہے وہ بھی پڑھ کے بتاؤں، حل کر کے بتاؤں۔ تو ہم نے ان کے سامنے یہی عبارت پیش کی تھی کہ آپ اس کو حل کریں، تو پڑھتے ہی وہ حیران ہو گئے کہ اس کو کیسے پڑھے ہیں، بالکل منجلک اور یہ غریب عبارت ہے، مطلب جو ہم نے خارج میں عرض کیا وہ نہیں پتا چلے، بہت مشکل ہے عبارت۔ ولا فرق فی المال المخوف الذهاب، فرق نہیں اس مال میں کہ خوف پایا جائے جس کے چلے جانے میں، ذهاب ہونا ہے فاعل مخوف، مخوف وہ مال کہ جس کے چلے جانے میں خوف پایا جائے، تو اس وقت خوف کی وجہ سے اس مال کو خرچ نہیں کرنا، بچانا ہے، چور سے بچانا ہے، چور سے بچانا چاہے 500 کمانی کیوں نہ، 500 کمانی کیوں نہ ہو، خوف والے مال کو بچانا ہے۔ والواجب بذلہ، بذلہ فاعل واجب ہے،
مصلوح فاعل بن جائے وہ مال کی جس کا خرچ کرنا واجب ہے، عوضاً پانی کے عوض میں خرید کر کے، یہ 1000 کمانی دے کر کے خریدنا ہی، چونکہ خریدنا ہی کیا نہ پڑے پھر بھی جو ہے خرچ کرنا واجب ہے 1000 کمان، لیکن 500 کمان چور سے بچا رہے، 1000 کمان پانی خریدنے میں خرچ کرنا واجب ہے، بس وہ عوضاً واجب ہے خرچ کرنا پیسے کو عوض از پانی، حیث یجب حفظ الاول، کیونکہ واجب ہے پہلے والے پیسے کو حفاظت کرنا، جو خوف والا پیسہ ہے، خوف والا چور سے بچانے والا پیسہ ہے، چور سے بچانے والا پیسہ حفاظت کرنا واجب ہے، حیث یجب حفظ الاول، کیونکہ واجب ہے پہلے والے پیسے کو حفاظت کرنا، نہیں خوف جس کے اندر پایا جائے چور چوری کر کے لے جائے گا، ایسا پیسہ ہے اس کی حفاظت کرنا واجب ہے، وبذل الثانی، اور دوسرے پیسے کو خرچ کرنا واجب ہے جو خرید کر کے عوض میں پانی لے کر آتے ہیں، اس کو بذل کرنا اور خرچ کرنا واجب ہے۔ تو ان دونوں پیسوں میں، چور والے اور خریداری والے پیسے میں فرق نہیں، بین القلیل والکثیر ہے کہ قلیل اور کثیر میں فرق نہیں، چاہے دونوں قلیل مقدار میں ہو، چاہے دونوں کثیر مقدار میں ہو، چاہے ایک قلیل ہے ایک کثیر ہے، چاہے چور کو جو جا رہے ہو کم مقدار میں خرچ پیسے کر خریداری کر کے لے کر آ رہے ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں، ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں، پیسے کم اور زیادہ ہونے میں کوئی آ کر یہ کہے کہ جب جو چور لے جاتا بڑی رقم لے جاتا پیسے خریدنے میں کم رقم لگانا پڑتی ہے مثلا، تب جو ہے اس لیے اگر پیسے کم خریداری میں لگتے ہیں تو اس وقت خرید کر کے لے کر آئیں گے، اور جو ہے چور کے زیادہ پیسے لے جاتا ہے جو چوری کر کے، اس لیے جو ہے اس کو چوری سے بچایا جائے گا، اور خریداری والے پیسے کو خریداری کے اندر جو ہے نہیں خرچ کیے جائیں گے، خریداری میں خرچ کیے جائیں گے چور سے بچائے جائیں گے، کیونکہ خریداری میں کم پیسے لگتے چور زیادہ پیسے لے جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چور اگر کم بھی لے جا رہا ہے خریداری میں زیادہ بھی لگ رہے ہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہاں پر چور والے پیسے بچانے خریداری والے پیسے خرچ کرنے، یہ فرق، یہ چور والے پیسے بچانے اور خریداری والے پیسے خرچ کرنے، یہ دونوں میں کیوں پیسوں میں فرق ہو گیا؟ فرق ان دونوں میں فرق کرنے کی وجہ نفس ہے کہ خوف والے پیسے اور چور والے پیسے بچانے ہیں، لیکن جو ہے خریداری والے پیسے خرچ کرنے ہیں، خریداری جو پانی کرنا ہے وہ والے پیسے خرچ کرنے ہیں، چور والے پیسے بچانے نفس کی وجہ سے، نہ اس فلسفے کی وجہ سے جو فلسفہ جو بیان کیا ہے، وہ فلسفہ کیا بیان کیا گیا؟ بیان کیا گیا کہ چور چوری کر کے لے کر جائے گا تو حکومت اسلامی 500 کمان پھر واپس ہمیں دلوا دے گی، تو 500 کے بدلے میں 500 ہی ملتے ہیں، اور یہ 500 کے بدلے 500 دنیاوی نعمت واپس مل گئی، یہ تو دنیاوی نعمت فنا ہونے والی کوئی نعمت دائمی نہیں ملے گی، لیکن 1000 روپے جب پانی کے بدلے میں پانی کے بدلے میں جو 1000 روپے خرچ کرتے تو 1000 روپے کے بدلے میں ثواب ملے گا، اور ثواب جو دائمی نعمت ہے، دائمی برکت ہے، دائمی برکت کی وجہ سے 1000 روپے خرچ کریں گے 500 روپے خرچ نہیں کریں گے، کوئی کسی نے یہ علت صحیح نہیں ہے، بلکہ اصل فرق جو ہے نفس کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، لا ان الحاصل بالاول، نہ یہ کہ حاصل ہوتا ہے بالاول، یعنی خوف اور چور والے 500 کے بدلے میں، چور والے 500 کے بدلے حاصل ہوتا ہے العوض علی الغاصب، عوض بلے العوض علی الغاصب، کہتے ہیں پہلے والے 500 روپے کے بدلے میں جو چور چوری کر کے لے گیا اس کے بدلے میں حاصل ہوتا ہے العوض علی الغاصب، غاصب جو چور ہے اس کے اوپر عوض حاصل ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی عوض ہم کو اس کو دلواتی غاصب کے ضرر کے اوپر، العوض علی الغاصب کہ عوض دوبارہ مل جاتا ہے غاصب کے ضرر کے اوپر، کہ غاصب کو ضرر ہوتا ہے ہمیں بھی 500 روپے واپس مل جاتے ہیں، منقطع، اور یہ 500 روپے کا عوض جو ہمیں مل گیا یہ منقطع ہونے والی نعمت ہے، یہ دائمی نعمت نہیں ہے، یہ منقطع ہونے والی نعمت ہے، واپس ثانی، اور دوسرے جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں پانی کو خریدنے کے بدلے میں 1000 روپے مثلا، ثانی 1000 روپے کے اندر کے جو پانی کو خریدنے میں خرچ ہوئے ہیں الثواب، ثواب ملتا ہے، وہو دائم، اور یہ ثواب دائمی نعمت ہے، دائمی نعمت، کہتے ہیں یہ جو فرق اور فلسفہ جھاڑا گیا ہے یہ فلسفہ قابل قبول نہیں، کیوں؟ لتعاقب الثواب فیہما مع فضلہما اختیارا طلبا للعبادہ،
لأبيح ذلك، کیونکہ اگر چور سے بچانے کے لیے پیسے کی حفاظت کرنا واجب نہ ہوتا اور 500 روپے چھوڑ کر کے جانا جائز ہوتا تو عبادت کو حاصل کرنے کے لیے 500 روپے خرچ ہو جاتے اور چوری کر لے تو اس میں بھی ثواب ملتا، بلکہ ثواب بھی ملتا اور ساتھ ساتھ 500 روپے بھی ممکن ہے واپس آ جائے۔ یہ ثواب والا مسئلہ دونوں میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ ایک کے اندر ثواب ایک کے اندر ثواب نہیں، دونوں میں ثواب لتحقق الثواب فیہما، کیونکہ ثواب وجود میں آ جاتا فیہما دونوں کے اندر سے، چور چوری کر کے پیسے لے جائے چاہے 1000 روپے سے پانی خرید لائے، دونوں پیسے میں بذلہما اختیارا، جبکہ ان دونوں پیسوں کو خرچ کیا جائے انسان اپنے اختیار سے پانی ڈھونڈنے کے لیے جائے یا اپنے اختیار سے پانی خریدنے کے لیے جائے، طلبا للعبادت، عبادت کو طلب کرنے کے لیے، عبادت کو حاصل کرنے کے لیے 500 روپے 1000 روپے خرچ کر دے تو دونوں پہ ثواب ہے۔ لو ابیح ذالک، اگر چور سے بچانا مباح، چور سے بچانا واجب نہ ہوتا بلکہ وہاں پر پیسے اسی طریقے سے چھوڑ کے جانا مباح ہوتا تو دونوں میں ثواب ہونا چاہیے تھا۔ لو ابیح ذالک، اگر مباح قرار دیا گیا ہوتا، ذالک چور والے خوف والے پیسے کو چھوڑ کر کے جانا، خوف والے پیسے کو چھوڑ کر کے جانا بھی اگر مباح قرار دیا گیا ہوتا تو دونوں میں ثواب ہوتا۔ بل قد يجتمع في الاول العوض والثواب بخلاف الثاني، بلکہ کبھی کبھی اول والے چور والے پیسے میں دو چیز جمع ہوتی، عوض بھی جمع ہوتا، ثواب بھی ملتا۔ ثواب اس لیے کہ عبادت کو طلب کرنے کے لیے گئے، عوض اس لیے کہ حکومت اسلامی 500 تومان اور 500 روپے واپس دینے والے تھے، دونوں چیزیں ملی۔ بل قد يجتمع في الاول، کہ اول والی صورت کے اندر کہ جو چور سے بچانے کے لیے پیسے رکھے گئے اس کے اندر جو ہے اگر چور سے بچانا واجب نہیں ہوتا تو اس کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو جاتی، پہلے اول چور والے پیسے کے اندر جمع ہو جاتی، العوض کے عوض 500 روپے پھر مل جاتے ہیں جو چور سے، بس ثواب اور ثواب بھی ملتا کیونکہ ہم عبادت کو طلب کرنے کے لیے پانی کی خاطر جو ہے نکلے اور 500 روپے چوری ہو گئے، اس لیے ثواب بھی ملتا۔ یہ خلاف ثانی جو 1000 روپے سے جو ہے پانی خریدا جاتا ہے اس میں تو صرف ثواب ملتا ہے، جبکہ اس میں تو ہم خورما ہم ثواب دونوں ہیں۔ اول خوف من استعمال، تیمم کریں گے اس وقت کہ جب پانی کے استعمال کرنے سے خوف ہو، لمرض حاصل، کہ خوف ہے کہ مرض حاصل ہو جائے، لمرض حاصل، اس مرض کی وجہ سے کہ جو ابھی حاصل ہے، ابھی پایا جو حاصل ہے، ابھی بھی مرض موجود ہے، وہ پانی کے استعمال سے جو خطرہ ہے کہ مرض میں کوئی اور خرابی پیدا نہ ہو جائے، کہ یہ خوف ہو زیادہ ہو کہ مرض زیادہ ہو جائے گا پانی کے استعمال سے، اور کچھ ہو یا مرض جو ہے وہ طول کھینچ جائے گا، بہت یعنی سستی کے ساتھ صحیح ہونا، بہت دیر سے صحیح ہوگا، مرض جو طول کھینچ جائے گا، اور اس وقت علاج ہی اس مرض کا علاج کرنا مشکل ہو جائے گا، اور متوقع یا مرض حاصل نہیں ہے ابھی بلکہ مرض پیدا ہو جائے گا پانی کے استعمال سے، اس مرض کی توقع کی جاتی پانی کے استعمال کی، اور متوقع یا توقع کی جاتی اس مرض کی پانی کے استعمال کے نتیجے میں، اور بردن شدید یا خوف پانی کے استعمال سے، کیونکہ انتہائی سخت سردی ہے، خوف پانی کے استعمال سے، کیوں؟ بردن شدید، مرض کوئی نہیں ہے لیکن انتہائی سخت سردی ہے، کہ یشق تحملہ، کہ انتہائی سردی کا تحمل کرنا اور پانی کا انتہائی سخت سردی میں استعمال کرنا مشقت شدیدہ کا سبب بن جاتا ہے، اور مشقت کا معیار کیا ہے؟ اور جو ہم نے بتایا کوئی کراچی کا بندہ اس میں جائے تو نکلنا مشکل ہو جائے، یہ مشقت کا معیار ہے، مشقت کا معیار تحمل ہے، مشقت شدیدہ کا معیار اور تعجب کرنے لگے کہ کراچی کا بندہ اس برف کو توڑ کے کیسے اندر گیا، یہ شخص کو تحمل ہو، جس سخت سردی کا تحمل کرنا مشقت کا سبب ہے، اور مشقت کا معیار اور جو ہے اس کا معیار بھی ہے کہ تعجب کرنا، اور خوف عطشن، جب پیاس کا خطرہ ہے کہ اگر پانی کو وضو یا غسل میں استعمال کر لیا تو پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، اور خوف عطشن، جب پیاس کا خطرہ ہے کہ حاصل جو پیاس ابھی لگی ہوئی ہے
اور متوقع کہ توقع پیاس کی سفر کے اندر فی زمانے ایک ایسے زمانے میں لا یحصل فیہ الماء عادتاً کہ جس زمانے کے اندر پانی جو ہے عام طور پر نہیں ملتا راستے کے اندر عادتاً، عام طور پر ہم راستے میں سفر کر کے پتا ہے کہ عادتاً راستے میں کوئی پانی نہیں ملا کرتا ہے اور پیاس کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے مثلا، اور میں قرائن الاحوال یا احوال کے قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے ریگستان کے اندر سفر کر رہے ہیں اور ریگستان کی حالت بتا رہی کہ آئندہ پانی نہیں ملنے والا ہے، اگرچہ کہ ہم ریگستان میں کبھی سفر نہیں کرتے، پہلی مرتبہ سفر کر رہے ہیں، عادتاً یہ چیز نہیں ہے، لیکن حالت بھی بتا رہی ہے ریگستان کی کہ آئندہ پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں ملے گا، پیاس کے نتیجے میں جو ہے لوگ مر جائیں گے، خوف عطش موجود ہے، یا ابھی جو عطش ہے یا آئندہ آنے والے زمانے میں جو توقع پیاس کی توقع ہے، لنفس محترم کسی جان محترم کے لیے پیاس کا خطرہ ہے آئندہ زمانے کے اندر یا کسی وقت، کہ اگر پانی کو وضو یا غسل کے اندر ضائع کر دیا تو پیاس کی وجہ سے لوگ مر جائیں گے، جان محترم کا خطرہ موجود ہے، ولو حیوانا، اگرچہ کوئی جان محترم حیوان ہی کیوں نہ ہو، وہ حیوانی پیاس کی وجہ سے تلف ہو جانے کا خطرہ ہے تو پھر بھی پانی کو بچا کر کے رکھیں گے، وضو غسل میں خرچ نہیں کریں گے بلکہ تیمم سے نماز پڑھیں گے، اور حیوان کی جان کو بھی بچانا ضروری ہے آئندہ اگر وہ پیاس سے مر جانے کا خطرہ ہو۔